شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، لیکن جوانوں کو ستاروں پہ کمن ڈالنے کا موقع تو جب ملے گا جب وہ پڑھے لکھے ہوں گے، جب ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوگا اور زندگی میں وہ کچھ کرنے کے جذبے سے مالا مال ہوں گے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسکول جانے کی عمر کے 39% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ جی ہاں، اتنی بڑی تعداد میں بچے، یعنی کہ 2,62,00,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر اسکول نہیں ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر والدین ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ اس میں لڑکیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہ ہم آج کے شو کے اندر اس موضوع پہ بات کریں مختلف لوگوں سے جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک مکمل تصویر رکھیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں محترمہ فجر رابعہ پاشا کے ساتھ، اور یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کی، اور اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کی ایک بھی بچی زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ دن رات اس سلسلے میں ان کا ادارہ اور یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں اور جو اس حوالے سے رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں ایک اچھا موقع ملے گا تعلیم کے ایشوز کو، اسپیشلی بچیوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ ہم جب دیہات کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن کا۔ ایکسیس ٹو ایجوکیشن کا سمپل سا مطلب ہے کہ وہاں پہ سکولز ہیں ہی نہیں جس میں بچیاں جا سکیں، اور سب سے بڑا جب ہم اپنے فگرز کو دیکھتے ہیں، اپنے نمبرز کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، وہ یہی ہے کہ اسکول ہوگا تو بچی اسکول چلی بھی جائے گی۔ تو اس چیز پہ تھوڑا سا میں بلکہ ہر جگہ پلیٹ فارم سے جسٹیفائی کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچی اسکول نہ جائے۔ میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا کہ بچی تعلیم حاصل کرے، لیکن تعلیم کا ہونا ضروری ہے جہاں پہ، اور سیف انوائرمنٹ جو ایک اگر وہ ان کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی ہے تو مجھے بھی یہ ہوگا کہ وہ جہاں جا رہی ہے پڑھ رہی ہے وہ ایک ٹھیک جگہ ہو، سیف جگہ ہو۔ تو اس طرح کے آپ کے ملٹیپل چیلنجز ڈپینڈ کرتا ہے کون سا علاقہ ہے۔ ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ آپ کی وہ چھوٹی پاکٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کا ہے کہ جو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچی کو نہیں جانا اسکول، کہ یہ مذہب کے خلاف ہے فار ایگزامپل، تو وہ لیکن بہت چھوٹا نمبر ہے۔ میجورٹی ملک میں سارا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم مہیا کی جائے، ان کو اپرچونیٹیز مہیا کی جائیں تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکیں اور وہ اسی طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں ملک کی ڈیولپمنٹ میں۔ ہمارے اتنے سارے مسائل ہیں اس میں سپورٹ کرنے کے لیے وہ بچیاں اپنی کردار ادا کر سکیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے بتائیے تعلیمی ایمرجنسی جو وزیر اعظم کی طرف سے حال ہی میں لگائی گئی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایمرجنسی اناؤنس ہو تو ہی ہم حرکت میں آئیں؟ ہم سیلف امپوز کیوں نہیں کرتے اس طرح کی سچویشن اپنے اوپر کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو الرٹ رکھیں اور اس کو ہم فوکس میں رکھیں؟ میرے خیال سے بالکل آپ کی بات درست ہے۔ تھوڑی ہمارے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کو ہائیسٹ لیول پہ جو ہے انگیج کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ بتائیں ملک کو کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ تو یہ لیکن اس سچویشن میں ہم ہیں اور آئی تھنک وہ بھی ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ جو کیا پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا، کیونکہ اس سے تعلیم کو جو ہے بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کو نہیں امپورٹنس دی جا رہی تھی۔ ہم بجٹس کی بات کرتے ہیں، ہم جو اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو یہ چیز ہونے سے یہ جب ہوا ہے تو ایک دم سے سارے آپ سمجھیں کہ فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیولز پہ بھی، سارے صوبوں میں بھی اور ہمارے اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ کام تیزی سے ہونا شروع ہو گیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو کوئی امید کی کرن ڈھونڈتے ہیں کہ مل جائے، اور اس کی وجہ سے ایک چیز سے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں جو نہیں تعلیم حاصل کر پا رہے وہ کریں۔ اسی ایجوکیشن ایمرجنسی کے ہونے کی وجہ سے زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ ریسورس موبلائزیشن ہو رہی ہے،
کیونکہ آف کورس اتنا بڑا نمبر ہے ہمارا 26.2 ملین کا جو آفیشیل فگر ہے ابھی، یہ گورنمنٹ کا فگر ہے، اتنا بڑا نمبر ہے جس میں بچے اسکول نہیں جا رہے، بچیاں زیادہ ہیں اس میں، تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ریسورس بھی چاہیے. اور ہمارے بھی کرنٹ ہمارے ملکی حالات یہ نہیں الاؤ کرتے کہ سارے بچوں کو اسکول لے آیا جائے، لیکن جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں ان کو ٹھیک طرح سے یوز کیا جائے، یوٹیلائز ہوں، امپلیمنٹ ہوں، تاکہ میکسیمم بچے جو ہیں اور بچیاں اسپیشلی وہ اسکولز آ سکیں. بالکل صحیح. کون سے ایسے 3 یا 4 ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ اگین میں یہ کہوں گی ایکسیس سب سے پہلے، کیونکہ آپ جب دیکھیں پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اگر ایک اسکول ہے اور وہ 5-6 کلومیٹر بھی اگر دور ہے، تو یہ ہم وہ فیملیز کی بات کر رہے ہیں، گھرانوں کی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ غربت میں رہ رہی ہیں، تو ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کے لیے ٹیکسی ہائر کر لیں یا وین ہائر کر لیں، یا ان کے پاس گھر پہ گاڑی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ جب ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے انفارچونیٹلی پھر کیسز بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر بچی پیدل چل کے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ بیچ میں ہراسمنٹ کا اگر کیس ہو جائے، ایک بھی کیس ہوتا ہے تو وہ جو خوف ہے وہ پوری کمیونٹی میں پھیل جاتا ہے، اور وہ کیسے بیکلیش جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بچی کے لیے آتا ہے، کیونکہ بچی کو بند کر دیا جاتا ہے نا کہ تم نہیں اسکول جاؤ گی. کام ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم انشور کریں کہ تعلیم ان کی گھر کے قریب ہے، اور اگر ان کو دور جانا ہے تو ان کے لیے گورنمنٹ کی بس سروس موجود ہونی چاہیے جو سیف ہو. اب جیسے اسلام آباد میں بہت اچھا ہم نے دیکھا پنک بس سروسز شروع ہو گئی، انشور کیا جا رہا ہے کہ ہر کونے سے اسلام آباد کی اگر بچی نے اسکول آنا ہے تو اس کے پاس ایک فری ٹرانسپورٹ سروس اویلیبل ہے. یہی چیزیں ہمیں ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اکراس دا کنٹری، سارے ملک میں، اور بچوں کے لیے محفوظ. اور آئی گیس تیسری چیز تو یہی ہوگی آپ کی کوالٹی پہ کام، کہ جب بچہ اسکول جائے تو پھر وہ سیکھ بھی رہا ہو. تعلیم کے شعبے میں پاکستان کا مستقبل روشن ہے؟ بالکل روشن ہے. اگر آپ جیسے لوگ ہائی لائٹ کرتے رہیں اور ہم جیسے لوگ ساتھ میں کام کرتے رہیں تو بالکل روشن ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ملک میں جو اس وقت تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے اس کے حوالے سے مسائل تو موجود ہیں، لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اس حوالے سے پچھلے کئی سال سے کافی ایکٹیولی فعال ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس ایمرجنسی کے بعد اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو مزید امپروو کیا اور بہتر بنایا. اسی طرح کے اداروں میں سے ایک نام ہے پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن. جی ہاں، یہ ادارہ کام کر رہا ہے پچھلے 10 سال سے، اور پچھلے 5 سال پہلے اس نے ملک بھر میں اسٹار اسکولز کی بنیاد رکھی، جہاں پہ ملک کے پسماندہ اور چھوٹے علاقوں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہم، جو کہ اس ادارے کی میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، کمیونیکیشن آفیسر ہیں. اچھا ماہم، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ ہے کتنا اس میں آپ کو نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں، جو سوچا گیا تھا وہ نتائج کس حد تک اس ادارے کو حاصل ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ جو اسکول ہمارے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ اسکول ہمیں منسٹری نے فنڈ کیا تھا. منسٹری نے کچھ عرصہ پہلے اپنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے وہ کیمپین لانچ کی تھی، جس میں جتنے اسکولز آؤٹ آف اسکول ہیں ہمارے اسلام آباد اور ٹوئن سٹیز کی لوکیلٹیز میں، ان کو انرول کرنے کے لیے. ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو نان فارمل سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں پیکیج اے، پیکیج بی، پیکیج سی ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ جب پیکیج اے کلیئر کرتا ہے تو آبویسلی ہی گوز انٹو پیکیج بی اینڈ دین انٹو پیکیج سی. سو وی ہیو ریسیو اے لاٹ آف انرولمنٹس فرام فارمل اسکول، جس میں ہمارا بچہ پیکیج سی کلیئر کر کے اسٹریم لائن ہو رہا ہے فارمل ایجوکیشن کے اندر. اچھا، یہ پیکیج اے، بی اور سی، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں، پیکیج اے کیا ہے؟ اچھا، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں دیکھیں بچوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لیے پوری اسکول کے بلڈنگس بنائے اور ان کے لیے ایک پراپر فارمل سیٹنگس بنائے. تو اسٹار اسکولس کا کانسیپٹ یہ ہے 1 ٹیچر 1 اسکول، اور اس میں ہمارے پاس 30 اسٹوڈنٹس کا ہم ایک چھوٹا سا کلاس روم بناتے ہیں، جیسے ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی اسکول نظر آ رہا ہے. تو اس میں پیکیج میں ڈیوائڈ کر دیا گیا بچوں کو. مطلب آبویسلی وہ بچے فارمل سیٹنگس میں نہیں جا پاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے کریکولم کو ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام بنایا ہے. کریکولم ہمارا اپرووڈ ہوتا ہے جائکا کے تھرو. جائکا منسٹری مل کے اس کو اپروو کرتی ہے، اور وہ کریکولم ہم سارے جو ہمارے نان فارمل اسکولز ہیں ان میں اس کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو اس میں ہمارا جو پیکیج اے ہے وہ ہمارا پیکیج اے اور پیکیج بی اور پیکیج سی وہ مڈل اور پرائمری تک کی تعلیم بنتی ہے. پھر آگے پیکیج ڈی بنتا ہے جس میں بچہ 8 کلاس تک پڑھتا ہے، مطلب ایکسیلریٹڈ لرننگ کے تھرو، اور اس کے بعد پھر بچہ مین اسٹریم ہو جاتا ہے فارمل اسکولس کے اندر. تو اس طریقے سے ہمارے جو 4 پیکیج ہے وہ ڈیوائڈ ہے. جو ٹیچرز ہیں جو یہاں پہ پڑھا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اسی گاؤں کی ہیں،
اور بہت چھوٹے لیول سے وہ آئی ہیں اور اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ نا. تو ان کو آپ کی طرف سے کوئی سیلری وغیرہ بھی دی جاتی ہے؟ بالکل ٹیچرس کی سیلری ہوتی ہے, پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, کیونکہ ایک ٹیچر جو فارمل اسکول میں پڑھا رہا ہے اس کی ایجوکیشن, اس کی کوالیفیکیشن اور اس کے اسکلز اور کیپیسٹی بلڈنگ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. ایک وہ ٹیچر جس نے ان بچوں کو پڑھانا ہے جو کبھی اسکول نہیں گئے, جو بالکل مطلب گلی محلوں سے ان کو اٹھا کے انرول کیا گیا پراپر FDGs اور بالکل گراس روٹ لیول کیمپین کے تھرو, تو ان کے لیے ٹیچرز بھی ایک اسپیشل طرح کے ٹیچرز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور ان ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی آبویسلی بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. تو پہلے ان ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی ہے آپ کا جائقہ, ہماری ڈفرینٹ پارٹنرز, منسٹری, FDE اور پیج خود, ان سب کی جو پراپر کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ ہے, اس کے بعد یہ ٹیچرز ان بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکولس میں آتے ہیں. اور ہمارا 100% رزلٹ رہا تھا, آلموسٹ 150+ اسٹوڈنٹس صرف ٹوئن سٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے 5th کلاس کو پاس کر کے, اور اب وہ فارمل گورنمنٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. جب وہ بچہ گورنمنٹ اسکول سے کلیئر کرے گا تو آبویسلی پھر آگے بھی وہ جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم چلتے ہیں اسکول کے اندر اور ٹیچر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا اور کس ارادے کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ اپنے یہ فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہی ہیں. جی میں اس وقت شاہ اللہ دتہ گاؤں کے اندر جو اسٹار اسکول ہے اس کے اندر موجود ہوں. ٹیچر رابعہ میرے ساتھ موجود ہیں جو پچھلے 5 سال سے اسکول کے ساتھ منسلک ہیں. اس اسکول میں کوئی اور ٹیچر نہیں ہے, صرف رابعہ یہاں پہ ہیں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں. رابعہ کیسے سوچا آپ نے, گھر میں انسان بیٹھا ہوتا ہے آرام سے, پھر آپ نے سوچا میں اسکول میں جاؤں, ٹیچنگ کروں, صبح اٹھوں, سارے بچوں کے مسئلے سنوں, پھر انہیں پڑھاؤں بھی, تو یہ آسان کام تو نہیں ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے, لیکن مجھے شروع سے شوق تھا. میں بچوں کے گھر میں بھی پڑھاتی تھی, ٹیوشن بھی لیتی تھی, بچوں کو گھر میں بلا کے پڑھاتی تھی, اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں نے شروع سے اس کام کو جاری رکھا. میں نے ایریے میں گھوم کے بچوں کو اکٹھا کیا, پورے ایریے کا وزٹ کر کے, جو بچے اسکول نہیں جا رہے تھے, جو نہیں پڑھ رہے تھے, ان بچوں کو اسکول میں لے کے آئے, اور پھر وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اور اب ماشاءاللہ سے 5 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. کافی مشکل ہے بچوں کو ڈیل کرنا, لیکن مینیج کر لیتے ہیں. پیرنٹس کو ان بچوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ان بچوں کو مین چیز ہے کہ ہم تعلیم کی طرف لائیں, تو یہاں لانا ان کو تعلیم کی طرف بہت مشکل ہے. کافی جدوجہد کے بعد, ان بچوں کو گائیڈ کرنے کے بعد, تب جا کے یہ بچے جو ہیں اسکول میں آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن جو ہے اس نے اس سے پہلے جو پروگرام شروع کیا تھا اس میں اچیورز کے نام سے وہ پروگرام تھا. اس میں جو بچیاں تھیں ان میں کس طرح کا کانفیڈنس آیا, وہ کہاں تک پہنچی, ان سے چل کر ہم آپ کو ملواتے ہیں. آئیے. کیا اچیو کیا اس پروگرام کے ساتھ؟ میں نے تو بہت زیادہ اچیو کیا. مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ یہ میں نے اپنی پرسنالٹی کا یہ سب حصہ بنایا, اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے. اور میں نے سب سے اہم بات جو سیکھی ہے وہ ہے کمیونیکیشن. لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ, لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور ان کو ہم جس کو سمجھانا چاہتے ہیں ان کو بات ہماری سمجھ بھی آ جائے. بات چیت کیسے کرتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے کیسے ہیں, یہ کمیونیکیشن بہت اہم زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اچھا ہانیہ, آپ نے کیا اچیو کیا؟ نے اس میں ٹیم ورک کیا, اور اس میں سیلف کانفیڈنس. میں پہلے بات نہیں کر پاتی تھی کسی سے بھی, اپنی ٹیچر سے بات کرنے سے میں ڈرتی تھی, لیکن اب الحمدللہ کہ اب میں نے اس میں اپنی لائف میں اپلائی کیا, اور اس کی وجہ سے اب میں کہیں پہ بھی اپنی بات بول سکتی ہوں ایزیلی. مجھے اس اچیو میں سب سے اچھی بات لگی آئی کانٹیکٹ. ٹھیک ہے, اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ میں کانفیڈنس ہے, آئی کانٹیکٹ تو آپ کو بات کرنے کا طریقہ. اگر آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو باقی مجھے نہیں لگتا. مجھے سب سے اچھا لگا آئی کانٹیکٹ, اسی میں میری ساری چیزیں آ گئی. کانفیڈنس ہے تو میں نے اگلے بندے سے آنکھ ملائی ہے, کانفیڈنس ہے تو میں نے اگلے بندے سے بات کی ہے. مجھے آئی کانٹیکٹ سب سے میرا فیوریٹ ہے. اس میں تمہیں کوئی ایسی کوئی شکایت ہے, کوئی کمپلین ہے جو یہ اچھی پروگرام ہے, کوئی ایسی بات جو تمہیں سمجھ میں نہ آتی ہو, ایسا کچھ ہے؟ نو سر, جب مطلب ہمیں فارمس ملے تھے, ہم نے وہ مطلب فل کیے تھے. اس کے بعد جب ہم آتے تھے نا پہلے 2-3 دن مطلب ایسے ہوا ہے کہ کلاس والے بولتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اس میں یہ مطلب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا, یہ ایم فضول ہے. تو جب مطلب میں نے جانا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر مطلب یہ ہماری زندگی میں یہ بھی شامل ہو جائے گا تو اس سے مطلب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر بٹھا دو, لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں. کیا بات ہے, شاندار. تو آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں ہمارے, اور کسی طرح سے بھی وہ موجودہ دور کے تقاضوں سے پیچھے نہیں ہیں, اور زندگی میں پورے عزم اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں.
मुल्क के दूर दराज इलाकों तक तालीम की रोशनी पहुँचाना एक काम है और छोटी बच्चियों को घरों से निकालकर स्कूलों तक लाना एक और बड़ा काम है। बच्चों के वालिदैन इस बात पे आमादा ही नहीं होते कि बच्चियों को पढ़ने के लिए घरों से बाहर भेजा जाए या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुमकिनात में से है। लेकिन पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन बड़ी जांफिशानी और खुश उसलूबी के साथ पिछले कई साल से ये काम कर रहा है। सिंध भर में इनके जो स्टार्स स्कूल्स हैं उनकी तादाद 43 है, यानी कि 43, और कराची में 13 स्कूल हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है इस हवाले से। बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है और पढ़ाने का भी बहुत शौक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक एनजीओ की टीचर भी बन चुकी हूँ। जो मैं शौक चाहती थी वो मेरी शौक भी पूरी हो गई है। और मुश्किलात का सामना तो ये करना पड़ा कि मेरी घर की बैकग्राउंड ऐसी थी कि वो चाहते थे कि मैं मतलब पढ़ाई हासिल कर सकूं, लेकिन बैकग्राउंड ऐसी थी कि तालीम हासिल करने में कोई मुश्किलात सामने आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके अपनी इंटर कंप्लीट की और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि अपनी तालीम को आगे और जारी रखूँ। हम बच्चों को किताब से कम और थोड़ा सा इस तरह लैंग्वेज हम सिखाते हैं कि बच्चों को किताब की तरह से तो बहुत कम से पढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी लैंग्वेज से इस वजह से पढ़ाते हैं कि बच्चे कहीं जाएंगे तो वो हर जगह बुक्स लेकर नहीं जाएंगे, कि हम अपने बच्चों को खुद हम पहले थोड़ी देर पढ़ते हैं, अपना इंटरव्यू अपने खुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों को स्कूल में आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने देखा कि कराची में महदूद वसाइल के होते हुए भी टीचिंग के शोबे में लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अगर हो जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की, यानी वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आती हैं। बच्चों के अंदर पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन या तो उनके पास वसाइल नहीं होते या फिर अपनी फैमिली की तरफ से उनके पास इसकी इजाज़त नहीं होती। ऐसी ही एक बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इसका नाम है दुआ बतूल। सिंध के एक छोटे से शहर लाड़काना से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ से ये निकल कर किस तरह से इस्लामाबाद तक आईं, किस तरह से इन्होंने तालीम हासिल की, तालीम का सफ़र इनका शुरू हुआ और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान से बाहर, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। कैसी हो दुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। दुआ, तुम ये बताओ कि लाड़काना में तुम्हारे फादर क्या करते थे और तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा बताओ। जी सर, बाबा मेरे एडवोकेट वकील थे और मम्मा हाउस वाइफ। तो हम वहाँ रहते थे तो हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमारे बाबा भी पढ़े लिखे थे, इस वजह से तो वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ ज़्यादातर गर्ल्स को ना बाहर अलाउ नहीं होता था पढ़ने के लिए। तो फिर उसकी वजह से हम यहाँ इस्लामाबाद में आए। यहाँ पर मुझे मैम फ़ातिमा मिली, जिनका तारुफ पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन से है। उन्होंने मेरा एडमिशन कराया अलाइड स्कूल में। सो वहाँ से मैंने पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी क्लियर किया और उसके बाद फिर मैं साथ में एक स्कूल था, मुझे वहाँ पर जॉब मिली टीचर असिस्टेंट की। साथ में पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी टीचर के साथ। फिर उसके बाद मुझे जॉब मिली, जॉब कर रही हूँ अभी, स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी हुई है, जॉब भी कर रही हूँ। तुम्हें पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला? जी। वो मौका तुम्हें कैसे मिला? पेज ने पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान से बाहर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? मतलब उन्होंने मुझे देखा कि ये बच्ची आगे बढ़ सकती है, पोटेंशियल है इसके अंदर। जी, तो फिर उन्होंने मुझे ना चांस दिया, बाहर मौका दिया। हम वहाँ पर हमने बहुत इंजॉय भी किया। कहाँ पर गई हो तुम? कतर। एक तरह से तुम्हारी जो कहानी है ये अज़्म और हिम्मत और इरादे की कहानी है कि इंसान की लगन अगर सच्ची हो तो फिर वो ज़मीन से परवास करके जो है वो आसमान तक जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, गाना मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। जी सर, मैं सिंगिंग सीखी तो नहीं हूँ, पर बस समझें गॉड गिफ्टेड, थोड़ी बहुत आवाज़ अच्छी है मेरी और बहुत शौक़ भी है मुझे, सिंगिंग का भी है, एक्टिंग का भी है, तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ। क्या कहना चाहती हो उन बच्चियों को, उनके वालिदैन से क्या कहना चाहती हो जो छोटे इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें पढ़ने का शौक़ भी है लेकिन उनको मौका कोई नहीं देता? उनके लिए तुम्हारा मैसेज क्या है, उनके वालिदैन के लिए? उनके लिए सर मेरा मैसेज ये है कि देखें, पहले मैं भी इसी तरह होती थी
اور میں بھی مطلب مجھے بھی پرمیشن نہیں ملتی تھی یہ وہ، پھر مما لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے یہاں لے کر آئے اور پھر مجھے یہاں پر موقع ملا. میں چاہتی ہوں ان کو بھی ایسا موقع ملے تاکہ وہ بھی لائف میں کچھ کر سکیں. مجھے چھوٹا سا کوئی ایک انترا جو ہے نا کسی گانے کا، مجھے تھوڑا سا کیمرے کی طرف دیکھ کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سناؤ. کسے آواز دوں تیرے سوا، ڈھونڈ رہا ہے تجھے پیار میرا. کیا بات. ملک میں تعلیم کی موجودہ سنگین صورتحال کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ فعال طریقے پر یہ کام انجام دے رہے ہیں اور دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. اس وقت موجود ہوں شاندانہ خان صاحبہ کے ساتھ جو کہ رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک چلا رہی ہیں پاکستان بھر کے اندر. 9 ان کے سینٹرز ہیں جو مختلف صوبوں کے اندر ہیں، کام کر رہے ہیں. موجودہ تعلیمی ایمرجنسی جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے لگائی گئی ہے ملک کے اندر، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسے یہ کس نظر سے دیکھتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، شکریہ. تعلیمی ایمرجنسی تو کافی عرصے سے ہے، کافی سالوں سے ہے. اس وقت چونکہ ہم ایک تو کووڈ سے گزرے ہیں جس میں انرولمنٹ کافی کم ہوئی، دوسرا ہم مختلف فلڈ سے گزرے ہیں، خاص طور 2022 کے جو فلڈز تھے، تو اس میں جو سمپل جو ایکسیس مطلب سکول تک پہنچنا وہ اتنا افیکٹ ہوا ہے. اور ہم بھی کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جس میں بچوں کو واپس اسکول لا رہے ہیں، اسکولوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، حکومت کے اسکولوں کو. تو ظاہر ہے یہ اب ایمرجنسی سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے، مطلب آپ کا جو اوور آل جو ملک کے حالات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کووڈ میں جہاں پہ لوگوں کا روزگار بھی گیا تو لڑکیوں کی ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ فلڈز میں پھر وہی ہوا تو اور بھی ڈراپ آؤٹ ہوا. تو یہ ایمرجنسی اس لیے مطلب اور بھی ایمرجنسی بن گئی. بالکل. مگر یہ ہے کہ تعلیم کے حالات ویسے بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 1.7% GDP ہم تعلیم پہ لگاتے ہیں. آپ باقی ملکوں میں دیکھیں گلوبلی تو وہ 3.7 ہے. تو ریسورسز ہم نہیں ڈال رہے جس کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ اور چیزوں پہ ہم ریسورسز ڈالیں. دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ٹیچرز نہیں جا رہی ہیں، جہاں پہ کچھ دیر کے لیے جا رہی ہیں، جہاں پہ وہ کسی اور کو پیسے دے کے وہ پڑھا رہی ہیں. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور اس میں مطلب ایک بہت ہی ٹف سٹانس لینا پڑے گا ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکول کی جو پوری مینجمنٹ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں اس کے اندر کہ ٹیچر اگر یہ کام کر رہی ہے تو اسکول کے اندر بھی کوئی اس کو یعنی کہ اس کو سپروائز نہیں کر رہا؟ تو اس میں دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ٹیچر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جواب دے ہو. اسکول مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہیں، کچھ ان کو پاورز دینی چاہیے کہ اگر یہ ٹیچر نہیں آ رہی ہے تو اس کی کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو لوکل کمیونٹی، اب جیسے آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ٹیچرز اتنی ٹرینڈ ہیں مگر وہ آ رہی ہیں وہاں اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. اور میرا خیال ہے کچھ 45% تو ہمارے بچے جا رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اتنے بہتر ہے مگر وہاں پہ ایک سسٹم چل رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی کمٹمنٹ زیادہ چاہیے کہ پولیٹیکل انفلوئنسز اس قسم کے نہ ہوں کہ اگر میں کہیں پہ کاؤنسلر ہوں یا میں منسٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے علاقے میں یہ ہو رہا ہے تو اس پہ ٹف سٹانس لینا چاہیے. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. یہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس سچویشن سے نکلنے میں؟ یہ تو دیکھیں ہم پہلے سٹیپس یہ لیں، یہ تو بیسک سٹیپس ہے نا کہ آپ ریسورسز زیادہ دیں. ابھی پلاننگ کمیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن انڈیکس رپورٹ پبلش کی ہے اور زیادہ تر اس میں 4-5 وہ ہے
ایریاز ہے, انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, گورننس دیکھ رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر سب میں لو ہم نے اسکور کیا, خود ہم نے اپنے آپ کو لو اسکور کیا. تو پہلے تو ہم یہ اسٹیپس لیں, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ان دا سینس کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے, بات یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. حکومتیں کیوں سیریس نہیں ہیں؟ کیوں سیریس نہیں ہے وہ تو بہت سارے شعبوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ٹف سٹانس اور ٹف ڈیسیجنز لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسیجن لیا ہے, اب اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. وہ جا رہے ہیں صوبوں میں, اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے اسکول یہ نیوٹریشن پروگرام بھی شروع کیا ہے. تو یہ دیز آر اسمال اسٹیپس, ان کو آگے بڑھانا ہے. مگر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ریسورسز کا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. یہ دو چیزیں اگر ٹف سٹانس کے ساتھ ہم کریں تو اس سے امپرومنٹس آئیں گی. جو اگلی حکومت آئے گی تو ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی سیریس ہوگی, کنٹینیو کرے گی ان چیزوں کو؟ یہ تو ہر حکومت کے لیے ایمرجنسی ہونی چاہیے نا. ایجوکیشن ایمرجنسی ہے, ہیلتھ بھی ایمرجنسی ہے, روزگار بھی ایمرجنسی ہے. تو مطلب ہر حکومت کو یہ کرنا چاہیے. کس طرح سے والدین کو ہم, اور خصوصاً وہ علاقے جو رورل علاقے ہیں یا کم تعلیم یافتہ علاقے ہیں, والدین کو کیسے کنونس کریں کہ وہ لڑکیوں پہ بھی ٹرسٹ کریں, ان کو بھی مواقع دیں؟ لڑکیاں دنیا میں پائلٹس بھی ہیں, لڑکیاں دنیا میں بہت سارے انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, بڑا کمال کا کام کر رہی ہیں. ہم اب تک ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایگزسٹنس کو ہی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کہیں سے بھی یہ رسپانس نہیں آیا کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں پڑھائیں گے مگر واش رومز نہیں ہیں بڑی لڑکیوں کے لیے, خاص طور ٹوائلٹس نہیں ہیں, باؤنڈری والز نہیں ہیں, اسکول دور ہے. یہ ٹپیکل چیزیں ہیں, خاص طور یہ جو ٹوائلٹس کا مسئلہ ہے. تو اب ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے جو ایجوکیشن کو جانتے ہیں. تو ان چیزوں کو تو کم از کم ہم ٹھیک کریں. دوسرا یہ ہے کہ کمیونٹی پہ بھی رسپانسبلٹی ہے. کتنی جگہوں میں میں خود گئی ہوں جو وہ کہتے ہیں ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو منظم کریں, گاؤں کے لیول پہ تنظیمیں بنائیں. تو کبھی کبھی وہ تنظیم ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر لیتی ہے, کبھی کبھی وہ ٹیچر کے لیے سیکورٹی پرووائڈ کر دیتی ہے. تو لوگوں کو بھی کوشش کرنی ہے جی, یہ نہیں کہ ہر ایک چیز آپ ہر ایک کے گھر میں پہنچائیں. کہ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہے, ہم خود بسوں میں گئے ہیں یا ہم پیدل اسکول گئے ہیں, کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہیلتھ ورکر ہو وہ بھی میرے گھر آئے تو اسکول ہو وہ بھی میرے گھر آئے. تھوڑا مطلب اپنے آپ کو بھی وہ کرنا ہے لوگوں کو. آپ نے لڑکیوں کے حوالے سے ٹوائلٹ کی بات کی تھی کہ ٹوائلٹس نہیں ہے, وہ مجھے تھوڑا سا بتائیں, کیا یہ مسئلہ اسکول کی بچیوں کے ساتھ بھی ہے یا بڑی بچیوں کے ساتھ بھی؟ یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے نا. بچہ خود بھی سوچے گا کہ میں کیوں جاؤں, مجھے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی طرح کی تو وہاں تو وہ فیسلٹی ہی نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ میں اپنے گھر سے قریب رہوں. تو یہ بھی ایک طرح کی رکاوٹ ہی ہے. تو یہ کون سے علاقوں میں ہے یہ بھی ہمیں بتائیے گا. تو میں تو آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ تو ہر صوبے میں یہ ہے. کچھ جگہوں میں زیادہ اس کی ضرورت ہے, جیسے میری واقفیت زیادہ بلوچستان سے ہے, ہم وہاں ایک پروگرام چلا رہے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کیناٹ ویٹ ایک گلوبل فنڈ ہے, تو وہ ہمیں فنڈ کر رہا ہے. بلکہ ہم ایک واحد پاکستانی ادارہ ہے جن کو وہ فنڈ کر رہا ہے, یہاں پہ باقی انٹرنیشنل ادارے ہیں. تو وہاں پر یہ ایک جنرل مسئلہ ہے, لڑکیوں کے لیے چھوٹی اور بڑی ایک اسپیسیفک مسئلہ ہے, بڑی لڑکیوں کے لیے تو بہت اسپیسیفک مسئلہ ہے. ہم نے اب دیکھا کہ جو بڑی لڑکیاں ہیں ان کو ہم دیتے ہیں مینسٹرول کٹس, سینیٹری پیڈز ہم دیتے ہیں. تو اس کی ایجوکیشن اس پہ اٹینڈنس پہ فرق پڑا ہے جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. کچھ جگہوں میں سندھ میں خواتین یہ کٹس بنا رہی ہیں, وہ لڑکیوں کو دے رہی ہیں, ریوزبل سینیٹری پیڈز بنا رہی ہیں. یہ اب بڑی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو بڑی لڑکیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بنا رہا ہے اور آپ اسکول پھر آ سکتی ہیں, مگر اسکول میں پانی تو ہونا چاہیے, پریویسی تو ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. وہ جو ایک مثالی گورنمنٹ ٹیچر ہوتا تھا جس کے مثال دیتے تھے کہ پیلے اسکول میں بھی ہم اگر جاتے تھے تو وہ جو ٹیچر اس وقت ہوتا تھا اس دور میں, وہ اب نہیں ملتا دیکھنے کو. کہیں کہاں چلا گیا وہ ٹیچر؟ میرا خیال ہے ہیں بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں, کچھ ٹیچرز بہت ہی کمیٹڈ ہیں. یہ نہیں کہ پورا سسٹم کلیپس میں ہے, مگر ملک بہت بڑا ہے, تو آپ کے کتنے لاکھوں
ٹیچرز ہیں. کچھ علاقوں میں تو بہت ہی مطلب مشکلات ہے کیونکہ دور دراز ہے، اسکول دور دراز ہے، ہر ایک گاؤں میں تو اسکول نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ پاکستان میں کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کمیٹڈ سسٹم چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، آپ نے وقت دیا ہمیں اور بہت کچھ نئی باتیں ہمیں آپ سے جاننے کا موقع ملا. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے دیکھا ملک میں اگر مسائل موجود ہیں تو اس کے حل کے لیے حکومت کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن انہی سب کی کوششوں سے ہم کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن پاکستان بھر میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت ہی غیر معمولی کام کر رہا ہے. صرف بلوچستان کے اندر ان کے 28 اسکولز کام کر رہے ہیں، جبکہ ان میں سے 11 اسکولز جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر ہیں. ملک کے دور دراز علاقوں کے اندر بچوں تک تعلیم کی روشنی پھیلانا ہرگز کوئی آسان کام نہیں ہے. آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کی جانب سے ملک بھر میں تعلیم کی روشنی بچوں تک پہنچانے کے لیے دن بھر کام کر رہا ہے. اس مقصد کے لیے ملک بھر میں 171 اسکول قائم کیے گئے ہیں. ان اسکولوں کو اسٹار اسکول کا نام دیا گیا ہے. ان اسکولوں میں تعلیم کی روشنی سے محروم بچوں کو تعلیم کے دائرے میں لایا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر جو والدین بچوں کو اسکول نہیں بھجواتے ان کو کنوینس کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیچر اور بیوی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم بتائے، گھر سے اسٹار اسکول کی طرف جو سفر ہے اس کو کیسے ممکن بنایا، اس حوالے سے بتائیں. مجھے خود ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن ہم لوگوں نے خود بھی بمشکل اپنا تعلیم حاصل کیا. لیکن میری اپنی خود کی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں، لیکن ہم لوگوں نے خود بھی اتنا اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کیا. لیکن جتنا بھی علم حاصل کیا، میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنا یہ علم ایمانداری سے آگے بڑھاؤں اور بچوں تک پہنچاؤں. اسی طرح پھر پیج والوں نے سروے کیا، اسٹار اسکول والوں نے سروے کرتے ہوئے پھر محلے میں ایسے پوچھا. پھر انہوں نے ہمارے محلے میں بالکل ایسے ہی کہ وہاں پہ پڑھی لکھی عورتیں بالکل نہیں ہیں، بس 1-2 لڑکیاں تھیں وہاں پہ. پھر میرا نام انہیں بتایا، پھر پیج والے اسٹار اسکول والے وہاں پہ آئے، گھر پہ وزٹ کیا، ہم لوگوں کو بتایا. پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا جاب بھی کرو گی اور بچوں کو بھی تعلیم ملے گا آپ لوگوں کے ذریعے. پھر ہم لوگوں کو یہ سینٹر دیا گیا ہے جس کو اسٹار اسکول کا نام دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ بالکل پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی سرکاری اسکول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور بہت غریب بچے رہتے ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کچھ، یعنی سارے بچے تعلیم سے محروم تھے. جب سے یہ اسکول یہاں پہ کھلا ہے ماشاءاللہ کافی بچے یہاں سے پیکج سی پاس کر کے ابھی 6 سال سے ہم لوگ اسکول چلا رہے ہیں. جی چلتے ہیں ایک اور ٹیچر کی طرف اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اسٹار اسکول میں تعلیم دینے کا تجربہ کیسے رہا. الحمدللہ جو ہمارا اسٹار اسکول کا جو تجربہ ہے بہت ماشاءاللہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا. بچوں کے لیول تک ہم لوگ آ گئے، ان کی سائیکو کو ہم لوگوں نے پہچانا اور اسی طرح ہم لوگ اپنا آگے کام جاری رکھ رہے ہیں. جی یہ بھی بتائے گا کہ اسٹار اسکول جو سسٹم ہے یہ نارمل اسکول سسٹم سے الگ ہے، یہاں پر آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر بالکل فارمل اسکول سے ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت الگ ہے. انہوں نے ہمیں پیج والوں نے بہت سپورٹ کیا، ہماری ٹریننگز کروائے پیکیج اے پہ، پیکیج بی پہ، پیکیج سی پہ. تو اس طرح سے ہم لوگ اسی نان فارمل ایجوکیشن ابھی بچوں کو دے رہے ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے. جی یہ بھی بتائے گا کہ اسٹار اسکولز کے بچوں کو آپ تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ ان میں کیا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ ابھی بہت چینج ہو گیا ہے. پہلے یہ بچے گلیوں میں کھیلتے تھے، مس یوز ہوتے تھے، چائلڈ لیبر تھے ہمارے پاس بہت سارے بچے. اور جو ہم لوگ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ لوگ بہت پسماندہ ہے.
وہ دہاڑی دار لوگ ہیں, مزدوری کرتے تھے, بلکہ ہمارے بچے بھی مزدوری کرتے تھے. جب سے یہ جو ہمارا سینٹر بنا ہے, ایسے فیملیز جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اسٹیشنری کا سامان ہو گیا, بکس ہو گئے, نوٹ بکس ہو گئے, تو یہ سارے جو ہمارے پیج والے ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اسی تھرو الحمدللہ ابھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے اسکول میں بچے آ رہے اور مستفید ہو رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کوئٹہ کے دور دراز علاقوں میں بھی اسٹارز اسکول جو ہے تعلیم کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ نوکری سے زیادہ اپنا فرض سمجھ کر جو ہے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. ان کا یہی جذبہ رہا تو کل کے روشن پاکستان کی امید ہے. بچوں کو اور نوجوان نسل کو قوم کا مستقبل سمجھا اور مانا جاتا ہے. جس قوم میں بچے اسکول نہ جا رہے ہوں اس کا مستقبل بھلا روشن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایک نہایت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں وفاقی سیکریٹری تعلیم جناب محی الدین احمد وانی صاحب کے ساتھ. سر, یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو تعلیمی ایمرجنسی ملک میں نافذ کی گئی ہے, اس حوالے سے کیا اقدامات آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ اور اس کا اعلان وفاق اور صوبوں کی باہمی مشاورت سے ہوا ہے. تو یہ ایک قسم کی قومی کوشش ہے کہ تمام صوبے, وفاق اور تمام وہ ادارے جو تعلیم سے متعلقہ ہیں وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں اور تعلیم کے نہ صرف بچوں کو اسکولوں میں لائیں بلکہ اس بچوں کے اسکولوں کی جو تعلیمی استعداد کار ہے اس کو بھی بہتر کریں. تو یہ ایک کلیبریٹیو ایفرٹ ہے, یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے جو تمام صوبوں میں مسابقت بھی کریٹ کرے گا, کیونکہ بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول بچے ان کو لائے گا اور ان کی کوالٹی آف لرننگ کو بھی امپروو کرے گا. تو یہ اس کا ایک شخصانہ اس میں پاکستان میں جتنے وہ کام کرنے والے عالمی ادارے ہیں وہ بھی اس کے ممبرز ہیں, صوبائی وزراء بھی ممبرز ہیں, ماہر تعلیم بھی ممبرز ہیں, پرائم منسٹر کو چیئر کریں. تو بیسیکلی تعلیمی ایجنسی کا نفاذ کا مقصد نیشنل لیول پہ اس کو تعلیم کی ایجنڈا سیٹنگ بھی کرنا تھا کہ نیشنل لیول میں ہمارا جو قومی بیانیہ ہے اس میں تعلیم کو ایز اے فوکس نہیں رکھا جاتا. تو انشاءاللہ اس سے وہ چونکہ فوکس میں آ گیا, جب فوکس پہ آئے گا تو اس میں جو وسائل ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی آ جائے گا اور ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی کریٹ ہو جائے گا. یہ تعلیمی ایمرجنسی ہم کئی سالوں کے بعد کیوں لگاتے ہیں؟ ہم شروع سے سیلف امپوز کیوں نہیں کرتے, اپنے ذہن میں اس کو رکھتے کیوں نہیں ہے؟ تعلیم جیسی امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو پس پشت کہیں ہم نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے. اصل میں نا تعلیم کو ہم غلط طریقے سے ایک آئسولیشن میں رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو 1.11 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ایکچولی جو آپ پچھلی فگر نکالیں تو تناسب کے حساب سے یہ تناسب کم ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں آبادی چونکہ بڑھ گئی ہے تو آبادی کے اضافے سے یہ نمبر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے, پروموشنلی کم. تو اصل مسئلہ آبادی میں اضافہ بھی ہے, اس پہ بھی توجہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غربت ہے, تو جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, ہیلتھ کچھ نہیں, تو وہ بچے کو والد اپنی تعلیم پہ کیوں بھیجے گا, تو وہ اس کو اپنے ساتھ مزدوری میں لگا دیتا ہے. تو یہ ہولوسٹک قسم کا ایشو ہے. تعلیم تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے کہ اگر آپ غربت رکھیں گے, آپ آبادی میں اضافہ رکھیں گے, پھر آپ تعلیم پہ جو مرضی کر لیں وہ امپیکٹ نہیں ہو سکے گا جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے. تو ایمرجنسی کی بالکل ضرورت تھی, لیکن صحیح طریقے سے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت تھی کہ تمام انٹر سیکٹرل اپروچ اس کو ایڈریس کرتے, بچوں کی نیوٹریشن کو بھی کرتے, ہیلتھ کو بھی کرتے, بچیوں کے ایکسیس کو بھی کرتے, کنزرویٹیو انوائرمنٹ کو کے چیلنج کو بھی ایڈریس کرتے, آپ پاور آؤٹیجز کی وجہ سے جہاں لوگ نہیں جاتے اس کو ایڈریس کرتے, جہاں انفراسٹرکچر کی شارٹیج ہے اس کو ایڈریس کرتے, جہاں اساتذہ کی کمی ہے اس کو ایڈریس کرتے, جہاں ٹیکنالوجی کی کمی ہے اس کو ایڈریس کرتے. تو یہ چیزیں بہت عرصے سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی تھی, لیکن ہم سوچتے زیادہ ہیں, کام کم کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب سرکاری اسکول جو تھے وہ بڑے قابل فخر سمجھے جاتے تھے. گورنمنٹ ٹیچر لوگ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے اب ویسے ٹیچر نہیں ایگزسٹ کرتے. تو کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف والدین کا رجحان زیادہ ہے؟ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سرکاری اسکول جو ہیں ان کا معیار جو ہے وہ پست ہوا ہے, پستی کی طرف گیا ہے. تو ان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پہلے کی طرح کیا کام ہو رہا ہے؟ لیکن سندھ میں واقعی ایک زمانے میں پرابلم تھا, لیکن کچھ عرصے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ٹیچر لائسنسنگ کا سسٹم آیا, آئی بی اے کے تھرو انڈکشن کی کوالٹی میں امپروو ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہی ہے, تو وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں اسکولوں کو انگیج کر کے
प्राइवेट सेक्टर से ला रही है। तो बात है हमें तो बच्चे की तालीम पे फोकस करना है, चाहे वो सरकारी स्कूल का हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। आपको तमाम टूल्स यूज़ करने हैं। तो सिंध में पिछले कुछ सालों से तालीम पे फोकस ज़्यादा बढ़ा है और आप ये देखेंगे तमाम इनोवेटिव इंटरवेंशंस बढ़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ये मसाबकती इन्वायरमेंट रही सूबों की जो नेशनल लेवल पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं उससे चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ पे मुल्क के जिन हिस्सों में तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ पे मौजूद हैं स्कूल्स वगैरह, आप समझते हैं कि वो सही तौर पे अपना काम अंजाम दे रहे हैं? नहीं, दे रहे होते तो ये रिजल्ट ना होते, लेकिन कई जगह बच्चे हैं, कई जगह इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, ये बताइए सोशल मीडिया जो है इसको आजकल एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पे हम इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, तो क्या दूर दराज इलाकों में जहाँ पे स्कूल मौजूद नहीं है वहाँ पे क्या आपका इदारा, आपकी मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है सोशल मीडिया को या जदीद टेक्नोलॉजी को तालीम के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से? ये हमने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 100 स्मार्ट स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं, आज़ाद कश्मीर में 100 स्मार्ट स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं और हम उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सोल्यूशन लेकर आए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में हमने 300 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, इंशाअल्लाह अगले कुछ महीनों में 200 और स्मार्ट क्लासरूम्स बन जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी के बगैर आप तालीम आप नहीं दे सकती। टेक्नोलॉजी आपका शॉर्टकट भी है, टेक्नोलॉजी बच्चों को फास्ट ट्रैक पे लर्निंग का वो प्लेटफॉर्म भी देती है और टेक्नोलॉजी टीचर्स की सपोर्ट में काम करती है, तो टीचर्स को भी तालीम देने में आसानी रहती है। तो यस, और टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, बाकी सूबों में भी इंकरेज कर रहे हैं और आप देखें सिंध में, पंजाब में, हर जगह अब इस पर बड़ा। और इसके अलावा एक और हमने काम किया जो मिस हो गया, वो ये कि हमने इस्लामाबाद में स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू किया। तो बच्चों में चूँकि 48% स्टंटिंग है, फिज़िकली बहुत वीक है, तो उस नकाहत के साथ स्कूल में क्या पढ़ेंगे। तो इस्लामाबाद में आप देखें हम 180 स्कूलों में दोपहर का खाना फ्री मिलता है। इंशाअल्लाह अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे तकरीबन 225 पे पहुंच जाएंगे, जो कि 100% सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं। ये GB में भी हो रहा है, KP ने भी अनाउंस कर दिया है, बलूचिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया है, पंजाब में 3 ज़िलों में स्टार्ट हुआ है। तो हेल्थ इंटरवेंशन और न्यूट्रिशन की इंटरवेंशन के बगैर आप तालीम को नहीं ठीक कर सकते। तो बच्चे का जो बच्चा बगैर नाश्ते के भूखा आएगा उससे आप किसी तालीम की लर्निंग की तवक्को नहीं कर सकते। तो ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे को न्यूट्रिशन इतनी दे कि वो स्कूल जाके कुछ पढ़ सके। बिल्कुल सही है। ये फरमाइए कि स्मार्ट स्कूल्स की भी आपने बात की, ज़रा सा उस पर रोशनी डालेंगे, किस तरह से काम करते हैं ये? स्मार्ट स्कूल में ये होता है कि एक स्कूल में या LED स्क्रीन दी जाती है, उधर एक ऑफलाइन सर्वर दिया जाता है या ऑनलाइन सर्वर दिया जाता है, क्लिकर दिए जाते हैं ताकि बच्चे एनिमेटेड वीडियोस, लेक्चर्स देख सकें और रियल टाइम पे फीडबैक दे के उनकी असेसमेंट कर सकें। तो ये एक टेक्नोलॉजी का टूल है जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, तो अब हमने पाकिस्तान में यूज़ करना शुरू किया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए जनाब। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि एक मस्बत सोच एक पूरी कौम की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। लिहाजा फैसला कीजिए कि हमने अपने बच्चों को हर हाल में ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। अगर हमने ये इरादा कर लिया कि हम इस राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यकीन कीजिए दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।